اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تسی سب تو پہلے صبر کرنا ہے۔ صبر کی ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے لمحے بھی اندر کبے اللہ میری ساریاں ڈورا تیرے تے نے۔ صبر یہ نہیں ہوتا بندہ پہلے چنگی طرح شکوے کر لے، شکایتاں کر لے اور بعد اندر آ کے ساڈا تے جی صبر ہی ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جدو تاڑے کوئی مشکل پیش ہے تسی 2 رکعت نماز ادا کرو اور اپنے اللہ دے اگے ہاتھ چکو، جڑیاں اللہ نے تاڑے نمازاں فرض کیتیاں نے اور نماز ادا کرو۔ اس تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، فرمایا جڑیاں نمازاں اور اس تو علاوہ جڑیاں سنتاں نے انہاں نوں ادا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ 2 فجر تو پہلے، 4 ظہر تو پہلے، 2 ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد، 2 عشاء تو بعد، فرمایا جڑا بندہ ہے 12 سنت ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ فرمایا وجبت 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 لہ الجنہ، میں اس بندے تے جنت کو واجب کر دینا وانا۔ اتنی زیادہ فضیلت دینا، لیکن جتنی زیادہ فضیلتاں نے میں مسلمان نماز اندر اتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو سوال کیتا ہے، میرے آقا کل قیامت کا دن ہوئے گا، کروڑا ارباں لوگ ہون گے، آقا جی تسی اپنی امت کی پہچان کس طرح کرو گے؟ فرمایا بہت بڑا گھوڑے دا ریوڑ ہوئے، کوئی ایسے گھوڑے ہون جنہ دے سر بھی سفید ہون، جنہ دیاں ٹنگاں تے انہاں دیاں دماں بھی سفید ہون، کیا اتنے بڑے جھنڈ اندر ہونا پہچان سکاں گا کہ نہیں؟ فرمایا آقا جی کیوں نہیں پہچان سکو گے؟ فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح گھوڑے نے کل قیامت والے دن میری امت دے چہرے بھی اسی طرح چمکدے ہون گے، وضو دے اعضاء چمکدے ہون گے۔ ایک بندہ جڑا وضو ہی نہیں کردا، ایک بندہ جڑا نماز استی نہیں آندا، او دے اعضاء کس طرح چمکن گے؟ اور آقا کریم علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا امتی ہے؟ یاد رکھو جدو نماز دا ٹائم ہوندا ہے اور جدو مؤذن دی صدا تہاڈے کاناں اندر پیندی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے سارے کماں نوں چھڑ دیا کرو نا، اپنی زمینداری نوں، اپنی زمین جائیداد نوں، اپنی اولاد نوں، اپنی دکان نوں، اپنے معاملات نوں یاد رکھو۔ اگر نماز دے اوقات دے دوران بیت اللہ دا حج رک سکتا ہے تے پھر تہاڈے اور میرے کام کیوں نہیں رک سکتے؟ ساڈے کام حج بیت اللہ تو زیادہ افضل تے نہیں۔ یاد رکھو جدو اذان ہو جاتی ہے اس تو بعد کام کرنا مناسب نہیں ہوندا، اور اسی اپنے کماں نوں نہیں روکتے۔ اذان سن لی، کم وقتی طور پہ بند کر دیتا، اذان ختم ہو گئی، اس کے بعد کم دوبارہ شروع کر دیتا، نماز کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ یاد رکھو اگر اس دنیا تو بے نماز چلے گئے اور اللہ دے ہاں پیش ہوں گے، معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، قبر تو ہی کم شروع ہو جائے گا، روح نکلنے تو بعد عذاب شروع ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے نمازی بندے کی مثال دیتی، فرمایا نمازی جدو قبر اندر جائے گا، اللہ اکبر اللہ، فرمایا کہ نمازی جدو بندہ قبر اندر جائے گا اور فرشتے وہ کو سوال کریں گے، اے بندیا دسنا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ من دینکا، تیرا دین کی ہے؟ من نبیکا، تیرے نبی کون نے؟ اور وہ جواب دے گا، کو سینٹے ہو جاؤ، تانوں اپنے حساب کتاب دی پئی مینوں لگدا ہے عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، میں عصر دی نماز ادا کر لواں۔ فرشتے کہن گے اللہ سے انہوں سوال کیتے نے کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا اسلام کی ہے؟ اگوں کہندے سائڈ سے ہو جاؤ، مینوں نماز ادا کرن دیو۔ اللہ رب العزت مسکرا اٹھن گے، کہن گے جس بندے نوں قبر دے اندر بھی نماز دا خیال ہے، اس بندے نے ساری زندگی نماز نہیں چھڈی ہونی۔ اور یاد رکھیا جی اے خیال ادو ہی آئے گا جدوں میں 5 وقت مؤذن دی صدا تے لبیک آکھیا، آکھیا حی علی الصلاۃ، اور میں فوراً مسجد اندر وضو کر کے پہنچ گیا۔ اگر میں ایک کہندا رہا دعا کرو مینوں توفیق مل جائے، دعا کرو کہ مینوں نماز پڑھن دی توفیق مل جائے، میں کل تو شروع کر لواں گا نا، میں ہفتے بعد شروع کر لواں گا، میں جمعے تو بعد شروع کر لواں گا، کل تو اعمال کرن والیاں دے قبرستان بھرے پئے نے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ناظر انہاں نے قرآن چلا فرماندے نے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا
فرمایا کسی کم دی بابت گل نہیں کہنی کہ میں انہوں کل سٹارٹ کرانگا. اور یاد رکھونا اپنی نماز دے معاملے اندر احتیاط برتونا, اپنی نماز نو کسے صورت بھی نہیں چھڑنا. تسی بیمار ہو, سفر اندر ہو, حضر اندر ہو, حالت جنگ اندر ہو, طریقہ بدل گیا ہے نا, رکعات دی تعداد کٹ گئی ہے نا, لیکن نماز دی معافی نہیں ہے نا.